میں ظالم شوہر سے بھاگ کر رات کو سڑک پر آ گئی تھی۔ میں ایک بس کا انتظار کر رہی تھی کہ ایک مہنگی گاڑی رکی۔ ایک امیر زادے نے شیشہ نیچے کیا اور کہا کہ کہاں جانا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اسے اپنی ساری مصیبت بتائی۔ اس نے کہا، میرے گھر چلو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں اس کے بنگلے پہنچی۔ اس نے مجھے کمرے میں بٹھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ واپس آیا، مگر اس کے ساتھ بہت سارے مرد۔ میں اپنے اماں ابا کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ میری دونوں بڑی بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھی اور اب گھر میں ہر دوسرے دن یہی بات ہوتی تھی کہ اب میری باری ہے۔ میں ہر بار ہنس کر بات ٹال دیتی تھی۔ اماں کہتی، بیٹی، ہر لڑکی کو ایک دن اپنا گھر بسانا ہوتا ہے۔ میں ان کے گلے لگ کر کہتی، ابھی تو مجھے آپ لوگوں کے ساتھ رہنے دیں۔ ہمارا گھر ہنسی خوشی سے بھرا رہتا تھا۔ ابا کی بازار میں کپڑوں کی بڑی دکان تھی۔ وہ اکثر شام کو جلدی گھر آ جاتے تھے اور ہم سب ایک ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے۔ جمعے کی راتیں تو خاص ہوتی تھی۔ دونوں بہنیں اپنے بچوں کے ساتھ آ جاتی۔ صحن میں رونق لگ جاتی۔ بچے شور مچاتے اور میں اپنی بھانجیوں اور بھانجوں کے ساتھ کھیلتی رہتی۔ مجھے لگتا تھا میری زندگی ہمیشہ اسی طرح خوشیوں میں گزرے گی۔ ایک اتوار کی دوپہر اماں نے آواز دی کہ جلدی سے اچھا سا سوٹ پہن لو، مہمان آنے والے ہیں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ کون آ رہا ہے؟ اماں نے مسکرا کر کہا، شاید تمہاری قسمت۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں جلدی سے تیار ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک بڑا سا خاندان ہمارے گھر میں داخل ہوا۔ آگے ایک سفید داڑھی والے بزرگ تھے، ان کے ساتھ ایک باوقار خاتون، دو شادی شدہ جوڑے، چند بچے اور آخر میں وہ لڑکا تھا جس کے لیے رشتہ آیا تھا۔ میں نے اندر آتے ہی ادب سے سلام کیا، پھر ابا سے ہاتھ ملایا اور خاموشی سے بیٹھ گیا۔ میں چائے کی ٹرے لے کر اندر گئی تو میری نظریں ایک لمحے کے لیے اس سے ملی۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نظریں جھکا لی۔ نہ اس نے کوئی بے تکلفی کی، نہ عجیب انداز اپنایا۔ اس کی سادگی اور شرافت نے نہ جانے کیوں میرے دل کو سکون دیا۔ وہ بات کم کر رہا تھا، مگر جب بھی کوئی اس سے سوال کرتا وہ نرمی سے جواب دیتا۔ بزرگ اس کی تعریف کر رہے تھے کہ بچپن سے نماز کا پابند ہے، محنتی ہے اور اپنا کاروبار ایمانداری سے چلاتا ہے۔ مہمان چلے گئے تو گھر میں بس اسی کی باتیں ہونے لگی۔ اماں خوش تھی، بہنیں مجھے چھیڑ رہی تھی اور ابا خاموش بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ رات کو انہوں نے میرے کمرے میں آ کر پوچھا، بیٹا، فیصلہ تمہارا ہوگا، ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے۔ میں نے شرماتے ہوئے صرف اتنا کہا، اگر آپ دونوں خوش ہیں تو میں بھی راضی ہوں۔ میری بات سن کر ابا کی آنکھوں میں خوشی آ گئی۔ اگلے ہی دن جواب بھجوا دیا گیا۔ پھر دونوں گھروں میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ کبھی ان کی طرف سے مٹھائی آتی، کبھی اماں کچھ بنا کر بھیج دیتی۔ چند دن بعد منگنی کی تاریخ طے ہو گئی۔ منگنی کے دن وہ پھر پورے خاندان کے ساتھ آیا۔ اس نے انگوٹھی پہناتے وقت صرف ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، دعا ہے اللہ ہمیں ہمیشہ خوش رکھے۔ یہ سن کر میرے دل میں عجیب سی خوشی بھر گئی۔ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی اور آنے والی زندگی کے رنگین خواب دیکھتی رہی۔ وقت تیزی سے گزرا اور شادی کا دن آ گیا۔ گھر میں ڈھول کی مہندی، ہنسی مذاق اور مہمانوں کا شور تھا۔ رخصتی کے وقت اماں سے لپٹ کر میں بہت روئی، مگر دل میں ایک اطمینان بھی تھا کہ میں ایک ایسے انسان کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہوں۔ سسرال پہنچنے پر سب نے میرا بہت اچھے سے استقبال کیا۔ ساس نے پیار سے ماتھا چوما، نندوں نے ہنسی مذاق کیا اور میرے شوہر نے ہر موقع پر میرا خیال رکھا۔ پہلے 2-3 دن مجھے واقعی لگا جیسے اللہ نے میری دعائیں سن لی ہیں۔ وہ کھانے کی میز پر پوچھتا،
کہ تم نے کھانا ٹھیک سے کھایا یا نہیں۔ بازار جاتا تو میرے لیے کوئی نہ کوئی چھوٹی سی چیز لے آتا۔ رات کو تھکا ہوا بھی ہوتا تو مسکرا کر میری خیریت پوچھتا۔ میں دل ہی دل میں اپنے نصیب پر شکر ادا کرتی۔ چوتھے دن صبح میں نے ناشتے کے ساتھ چائے بھی بنا دی۔ شاید جلدی میں چینی ایک چمچ کم رہ گئی تھی۔ اس نے ایک گھونٹ لیا، کپ میز پر رکھا اور پہلی بار اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، اتنی سی بات بھی نہیں آتی؟ میں گھبرا گئی، فوراً معذرت کی اور نئی چائے بنانے لگی۔ میں نے کپ اٹھایا ہی تھا کہ اس نے غصے میں وہ کپ فرش پر دے مارا۔ کپ ٹوٹنے کی آواز سے میرا دل کانپ گیا۔ اس نے میری کلائی زور سے پکڑی اور کہا، آئندہ میری کسی چیز میں غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی گرفت چند لمحوں بعد ڈھیلی ہو گئی، مگر میری کلائی سرخ ہو چکی تھی۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ چند لمحے پہلے تک نرم لہجے میں بات کرنے والا انسان اچانک اتنا بدل کیسے گیا۔ میں نے خود کو یہی سمجھایا کہ شاید کام کا دباؤ ہوگا۔ ہر انسان کا مزاج کبھی نہ کبھی خراب ہو جاتا ہے۔ میں نے ٹوٹا ہوا کپ سمیٹا، فرش صاف کیا اور دل سے اس بات کو نکالنے کی کوشش کی۔ مگر اگلے چند ہفتوں میں ایسے ہی کئی لمحے آئے جب وہ معمولی باتوں پر بھی غصہ کرنے لگا۔ کبھی کھانا دیر سے بننے پر، کبھی کپڑے پسند کے مطابق نہ رکھنے پر، کبھی گھر کی کسی چھوٹی سی بے ترتیبی پر۔ ہر بار میں خود کو قصوروار سمجھتی، معافی مانگتی اور دل میں یہی سوچتی کہ شاید کل سے سب پہلے جیسا ہو جائے۔ مجھے یقین تھا کہ جس انسان نے پہلی ملاقات میں اتنی شرافت دکھائی تھی وہ ایک دن ضرور بدل جائے گا، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں جس تبدیلی کا انتظار کر رہی ہوں اصل میں بدل تو کوئی اور ہی رہا تھا، اور میری نئی زندگی آہستہ آہستہ ایک ایسے اندھیرے میں داخل ہو رہی تھی جس کا مجھے ابھی اندازہ بھی نہیں تھا۔ چند ہفتے گزرتے گئے مگر میرے دل کی وہ پہلی خوشی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ وہ صبح ناشتہ کر کے اپنے آفس چلا جاتا اور شام کو واپس آتا تو پہلے کی طرح مسکرا کر سلام ضرور کرتا، مگر اس کے بعد نہ جانے کیا ہو جاتا۔ کبھی میرے بنائے ہوئے کھانے میں کوئی نہ کوئی خامی نکال دیتا، کبھی کہتا تمہیں گھر سنبھالنے کا طریقہ نہیں آتا۔ میں ہر بار خاموشی سے اس کی بات سن لیتی اور دل میں یہی سوچتی، شاید کام کی تھکن کی وجہ سے ایسا بول رہا ہے۔ رات کو وہ میرے دوبارہ نارمل انداز میں بات کرتا تو مجھے لگتا میرا وہم تھا۔ اسی امید پر میں ہر نئی صبح کا انتظار کرتی۔ ایک دن اس کے آفس کے دو دوست کھانے پر آنے والے تھے۔ میں صبح سے ہی کچن میں لگی ہوئی تھی، طرح طرح کے کھانے بنائے، میز سجائی اور ہر چیز اچھی طرح ترتیب دے دی۔ جب وہ دونوں دوست آئے تو میں نے ادب سے سلام کیا اور چائے رکھ کر واپس آ گئی۔ کچھ دیر بعد سب کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ میں کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی۔ اس نے اونچی آواز میں مجھے بلایا۔ میں گھبرا کر باہر آئی۔ وہ اپنے دوستوں کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، تمہیں اتنی سی عقل نہیں کہ سالن گرم پیش کیا جاتا ہے؟ میں نے دھیرے سے کہا کہ میں ابھی گرم کر دیتی ہوں۔ اس کے ایک دوست نے فوراً کہا، نہیں بھابھی، کھانا بالکل ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ مگر میرے شوہر نے اس کی بات کاٹ دی اور طنزیہ انداز میں بولا، تم لوگ نہیں جانتے، اسے ہر کام بار بار سمجھانا پڑتا ہے۔ میں خاموشی سے برتن اٹھا کر واپس کچن میں آ گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی مجھے روتا ہوا دیکھے۔ مہمان چلے گئے تو میں نے ہمت کر کے پوچھا، اگر واقعی کوئی کمی تھی تو آپ بعد میں بھی بتا سکتے تھے، سب کے سامنے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے میری طرف دیکھے بغیر اپنا کوٹ اتارا اور صرف اتنا کہا، اگر تمہیں معمولی سی بات بھی بری لگتی ہے تو اپنی عادت بدل لو، دنیا میں رہنا ہے تو تنقید سننا سیکھو۔
وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں کافی دیر تک ڈائننگ ٹیبل صاف کرتی رہی، ہر پلیٹ اٹھاتے ہوئے مجھے لگ رہا تھا جیسے میری عزت بھی ان پلیٹوں کے ساتھ ٹوٹ کر بکھر گئی ہو۔ 2 دن بعد میری بڑی بہن نے فون کیا۔ وہ خوشی خوشی اپنی بیٹی کی سالگرہ کا بتا رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ تم دونوں ضرور آنا۔ میں نے فون اپنے شوہر کو دیا تو اس نے بڑے آرام سے کہا اگر وقت ملا تو آ جائیں گے۔ سالگرہ والے دن میں صبح سے تیار تھی، شام ہونے لگی مگر وہ گھر نہیں آیا۔ میں نے ایک بار فون کیا تو اس نے کہا میٹنگ میں ہوں، دوسری بار کیا تو بولا ابھی مصروف ہوں، تیسری بار فون کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوں۔ رات 9 بجے وہ گھر آیا تو میرے تیار ہونے پر حیران ہو کر بولا ابھی تک تیار بیٹھی ہوں۔ میں نے آہستہ سے یاد دلایا کہ آج میری بھانجی کی سالگرہ تھی۔ وہ بے پرواہی سے بولا ایسی تقریبات تو چلتی رہتی ہیں، ہر جگہ جانا ضروری نہیں ہوتا۔ میں نے خاموشی سے دوپٹہ اتارا، زیور ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور کپڑے بدلنے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد بہن کی تصویر آئی جس میں پورا خاندان مسکرا رہا تھا۔ میں موبائل ہاتھ میں لیے کافی دیر تک اس تصویر کو دیکھتی رہی۔ وقت اسی طرح آگے بڑھتا گیا۔ ایک شام اس کی پھوپھی، ایک چچا اور چند رشتہ دار ہمارے گھر آئے۔ میں نے سب سے اچھی طرح خاطرداری کی، چائے، سموسے اور مٹھائی سب ان کے سامنے رکھ دی۔ سب لوگ میری تعریف کر رہے تھے کہ لڑکی بڑے سلیقے والی ہے۔ میں شرما کر مسکرا دی مگر اسی لمحے میرے شوہر نے ہنستے ہوئے کہا آپ لوگ صرف آج دیکھ رہے ہیں، اصل میں اسے ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے، گھر کے کام بھی کئی بار خراب کر دیتی ہے۔ سب لوگ ہنس دیے، شاید انہیں یہ مذاق لگا، مگر میرے لیے وہ الفاظ تیر بن کر گئے۔ میں نے نظریں جھکا لی اور خاموشی سے کپ اٹھانے لگی۔ میری ساس نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا جیسے وہ میری خاموشی سمجھ گئی ہو، مگر انہوں نے بھی کچھ نہ کہا۔ اس رات میں چھت پر جا کر کافی دیر بیٹھی رہی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی مگر میرے دل میں عجیب سا بوجھ تھا۔ میں بار بار خود سے یہی سوال کر رہی تھی کہ کیا واقعی مجھ میں اتنی ہی کمیاں ہیں یا پھر مجھے صرف احساس دلایا جا رہا ہے کہ میری کوئی اہمیت نہیں۔ پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید شادی کے بعد ہر لڑکی کو ایسے حالات سے گزرنا پڑتا ہے، شاید کچھ وقت بعد سب ٹھیک ہو جائے۔ اسی امید نے مجھے اگلے دن پہلے کی طرح مسکرا کر اس کے لیے ناشتہ بنانے پر مجبور کر دیا، حالانکہ میرے دل کے اندر پہلی بار ایک ہلکا سا خوف بھی پیدا ہو چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا مگر میرے دل کا بوجھ کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی گیا۔ اب میں نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ صرف دوسروں کے سامنے ہی نہیں بلکہ گھر میں بھی میری ہر بات میں کوئی نہ کوئی نقص نکال دیتا تھا۔ اگر میں خاموش رہتی تو کہتا ہر وقت منہ کیوں لٹکائے رکھتی ہو، اور اگر مسکرا دیتی تو طنز کرتا بڑی خوش لگ رہی ہو، جیسے یہاں بہت مزے میں ہو۔ میں کئی بار آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھتی اور سوچتی کہ آخر مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو رہی ہے جو مجھے خود بھی نظر نہیں آتی۔ ایک دن صبح اس کی پسند کا ناشتہ بنایا۔ اس نے جلدی جلدی 2 نوالے کھائے، پھر پلیٹ ایک طرف رکھتے ہوئے بولا نمک کبھی کم کبھی زیادہ، تم سے ایک کام بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا۔ میں نے پلیٹ اٹھاتے ہوئے آہستہ سے کہا کہ میں دوبارہ بنا دیتی ہوں۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر جواب دیا رہنے دو، آفس جا کر کھا لوں گا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پورے گھر میں گونج گئی۔ میں کافی دیر تک اسی کرسی پر بیٹھی رہی جہاں وہ چند لمحے پہلے بیٹھا تھا۔ سامنے رکھا ناشتے کا دسترخوان مجھے اپنے دل کی طرح ادھورا لگ رہا تھا۔ اس دن میری امی کا فون آیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح خوش آواز میں بولی بیٹا کیسی ہو؟ داماد صاحب تمہارا خیال تو رکھتے ہیں نا؟ میرے ہونٹوں تک کئی سچ آ کر رک گئے مگر اگلے ہی لمحے میں
مسکرا کر بولی، جی اماں، بہت خیال رکھتے ہیں، بس کام کی وجہ سے تھوڑے مصروف رہتے ہیں۔ میری آواز سن کر شاید انہیں لگا کہ میں واقعی خوش ہوں۔ انہوں نے اطمینان کا سانس لیا اور دوائیں دینے لگی۔ فون بند ہونے کے بعد بہت دیر تک میں موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ کبھی کبھی انسان اپنے پیاروں کے ایسے جھوٹ بولتا نہیں، ان کی خوشی بچانے کے لیے سچ چھپا لیتا ہے۔ چند دن پہلے محلے میں ایک شادی تھی۔ ساس نے کہا چلو تھوڑی دیر کے لیے ہو آتے ہیں۔ میں بھی تیار ہو گئی۔ شادی ہال میں کئی جان پہچان والے ملے۔ ہر کوئی ہنستے مسکراتے اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ایک خاتون نے مسکرا کر پوچھا، بھائی داماد صاحب کہاں ہیں؟ میں نے فوراً جواب دیا کہ انہیں دفتر کا ضروری کام تھا، اس لیے نہیں آ سکے۔ انہوں نے ہاں میں سر ہلایا، مگر ساتھ بیٹھی دوسری عورت نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کام بھی کبھی ختم ہوتا ہے، نئی نئی شادی ہے، تھوڑا وقت تو دینا چاہیے۔ سب ہنسنے لگے، میں بھی ہنسنے، مگر میرے دل کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ رات کو جب گھر واپس آئی تو وہ ڈرائنگ روم میں موبائل دیکھ رہا تھا۔ میں نے خوش ہو کر کہا، آج شادی میں سب آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اس نے موبائل سے نظریں اٹھائے بغیر کہا، لوگوں کے پاس اور کوئی کام نہیں ہوتا، آئندہ اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا میں مصروف ہوں۔ ہر کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ اس کے لہجے میں نہ غصہ تھا نہ محبت، صرف بے روحی تھی۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا شاید اسے میری خوشی، میری شرمندگی یا میرے احساسات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اب میں پہلے سے زیادہ خاموش رہنے لگی تھی۔ صبح گھر کا کام کرتی، دوپہر کو تھوڑی دیر قرآن پڑھتی، شام کو اس کے آنے کا انتظار کرتی۔ کبھی وہ میرے لیے راستے سے مٹھائی لے آتا، کبھی کوئی دوپٹہ یا چوڑیاں۔ میں ایک لمحے کے لیے خوش ہو جاتی کہ شاید اب سب بدل جائے گا، مگر اگلے ہی دن کسی معمولی سی بات پر وہ پھر طنز کرنا شروع کر دیتا۔ اس کا یہی بدلتا ہوا رویہ مجھے سب سے زیادہ الجھا دیتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ اصل میں کیسا انسان ہے۔ ایک رات میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھ ہی لیا، کیا آپ مجھ سے خوش نہیں ہیں؟ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو مجھے پیار سے سمجھا دیا کریں۔ وہ چند میں خاموش رہا، پھر بولا، بات بات پر جذباتی ہونے کی عادت چھوڑ دو، زندگی کوئی کہانی نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں کافی دیر تک اسی جگہ بیٹھی رہی۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں بار بار گونج رہے تھے۔ اسی رات پہلی بار میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ صرف وقتی ناراضگی نہیں ہے، بلکہ اس کا مزاج کا حصہ ہے۔ پھر بھی میں نے خود کو یہی سمجھایا کہ اگر میں صبر سے کام لوں، محبت سے پیش آؤں اور گھر کو سنبھال کر رکھوں تو شاید ایک دن وہ بدل جائیں۔ اسی امید کے سہارے میں نے اگلی صبح پھر پہلے کی طرح مسکرا کر اس کے لیے چائے بنائی، حالانکہ میرے دل میں امید سے زیادہ خاموشی رہ گئی تھی۔ مہینے گزرتے گئے اور میں بھی اس گھر کے ہر کونے سے مانوس ہوتی چلی گئی، مگر اپنے شوہر کے دل سے کبھی مانوس نہ ہو سکی۔ اس کا مزاج عجیب تھا، کبھی راستے سے میرے لیے مٹھائی لے آتا، کبھی بغیر کسی وجہ کے ایک خوبصورت سا سوٹ میرے ہاتھ میں رکھ دیتا اور کہتا کہ پہن کر دکھاؤ۔ میں خوش ہو جاتی، دل میں امید جاگتی کہ شاید اب ہماری زندگی بدلنے والی ہے، مگر وہ خوشی زیادہ دیر نہیں ٹھہرتی تھی۔ اگلے ہی دن کسی معمولی سی بات پر اس کا لہجہ پھر ٹھنڈا اور سخت ہو جاتا تھا۔ وہ نہ چیختا تھا نہ ہاتھ اٹھاتا تھا، مگر اس کے الفاظ دل پر ایسے لگتے تھے کہ کئی دن تک درد رہتا تھا۔ ایک شام اس نے کہا، آج میرے آفس کے ایک بڑے افسر کھانے پر آ رہے ہیں، ہر چیز اچھی ہونی چاہیے۔ میں صبح سے کچن میں مصروف ہو گئی، کئی طرح کے کھانے بنائے، میز سجائی، گھر کی صفائی کی اور خود بھی سادہ سے کپڑے
پہن کر تیار ہو گئی۔ مہمان آئے تو میں نے ادب سے سلام کیا۔ وہ سب ہنستے بولتے رہے۔ کھانے کے بعد ایک صاحب نے مسکرا کر کہا، بھابھی کھانا بہت مزے کا تھا۔ میری خوشی ابھی چہرے تک پہنچی ہی تھی کہ میرے شوہر نے فوراً ہنس کر کہا، آج تو اتفاق سے اچھا بن گیا، ورنہ آپ ایک ہفتہ پہلے آتے تو رائے بدل جاتی۔ سب لوگ ہنس پڑے۔ میں بھی ہونٹوں پر مسکراہٹ لے آئی، مگر اندر سے جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے۔ تعریف کا وہ ایک لمحہ بھی مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ چند دن بعد میری طبیعت خراب ہو گئی، ہلکا بخار تھا اور جسم میں درد بھی۔ میں نے پھر بھی صبح کا سارا کام کیا۔ وہ آفس جانے لگا تو میں نے آہستہ سے کہا، اگر واپسی پر دوائی لیتے آئیں۔ تو اس نے گھڑی کی طرف دیکھا اور بولا، راستے میں یاد رہی تو لے آؤں گا شام تک۔ میں اسی انتظار میں بیٹھی رہی۔ رات کو وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ فائلیں تھیں، دوائی نہیں۔ میں نے بھی دوبارہ یاد نہیں دلایا اور وہ کھانا کھا کر سو گیا اور میں پانی پی کر خاموشی سے لیٹ گئی۔ اس رات مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ کبھی کبھی انسان کی سب سے بڑی تکلیف بیماری نہیں بلکہ نظر انداز کیے جانا ہوتا ہے۔ 2 دن بعد میں امی کے گھر گئی۔ امی نے میرے چہرے کی زردی دیکھ کر فوراً پوچھا، بیٹا طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں مسکرا کر کہا، بس ہلکا سا نزلہ تھا، میں ٹھیک ہوں۔ میری بڑی بہن میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، تم پہلے جیسی باتیں نہیں کرتی، سب ٹھیک تو ہے؟ میں نے فوراً ہنس کر کہا، شادی کے بعد ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اسی لیے بہن نے میری بات مان لی، مگر جاتے جاتے اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ نہ جانے کیوں اس کی باہوں میں آ کر میری آنکھیں بھر آئیں، مگر میں نے خود کو سنبھال لیا۔ گھر واپس آئی تو وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا کہ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ میں نے کہا، اماں روک رہی تھی۔ اس نے مختصر سا جواب دیا، آئندہ وقت دیکھ کر جایا کرو۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ میں جانتی تھی کہ بحث کرنے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ اب میرے دن ایک جیسے گزرنے لگے تھے۔ صبح گھر کا کام، دوپہر کی خاموشی، شام اس کا انتظار اور رات اس کی بے رخی۔ کبھی کبھی میں کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھتی رہتی۔ ان کی ہنسی سن کر دل چاہتا کہ میری زندگی میں بھی کبھی ایسی بے فکری آئے، مگر پھر اندر سے اس کی آواز آتی، چائے بنا دو، اور میں فوراً اپنے خیالوں سے نکل کر کچن کی طرف چل پڑتی۔ ایک رات بجلی چلی گئی، پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ہم دونوں صحن میں بیٹھ کے کافی دیر تک خاموشی رہی۔ میں نے سوچا شاید آج وہ دل کی کوئی بات کرے گا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، آپ کبھی خوش بھی ہوتے ہیں؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، خوش رہنے سے زندگی آسان نہیں ہوتی، ذمہ داریاں نبھانے سے ہوتی ہیں۔ اس کا جواب سن کر میں بھی خاموش ہو گئی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے اس نے اپنے ارد گرد ایک ایسی دیوار بنا لی ہے جس کے اندر کسی کو آنے کی اجازت نہیں۔ اسی رات میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ میں اپنی طرف سے اس رشتے کو پوری ایمانداری سے نبھاؤں گی۔ شاید محبت کا اثر دیر سے ہوتا ہو، شاید ایک دن وہ بدل جائے، شاید ایک دن وہ مجھے صرف گھر سنبھالنے والی عورت نہیں بلکہ اپنی شریک حیات سمجھنے لگے۔ انہی شاید کے سہارے میں نے آنکھیں بند کر لی، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ آنے والے دن میری زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا کہ شاید شادی کا مطلب یہی ہوتا ہے، کچھ خواب پورے ہو جاتے ہیں اور کچھ انسان کو اپنے اندر ہی دفن کرنے پڑتے ہیں۔ میں اب پہلے کی طرح ہر بات پر خوش نہیں ہوتی تھی، مگر ہر صبح پہلے کی طرح مسکرا کر اس کے لیے ناشتہ ضرور بناتی تھی۔ شاید یہی امید تھی کہ ایک نہ ایک دن وہ بھی میری خاموش محبت کو سمجھ لے گا۔ ایک دن دوپہر کے وقت میری بڑی بہن کا فون آیا۔ وہ خوشی سے بولی، کل ہم سب پکنک پہ جا رہے ہیں، بچے بھی ہوں گے، تم دونوں بھی آ جانا۔
کافی دن ہو گئے ہیں تم سے ملے ہوئے۔ میں نے خوش ہو کر فوراً ہاں کر دی۔ شام کو وہ گھر آیا تو میں نے بڑے شوق سے اسے بتایا، کل چلیں گے نا، سب میرا انتظار کریں گے۔ اس نے کوٹ اتارتے ہوئے صرف ایک نظر مجھ پر ڈالی، ایک نظر میری طرف دیکھا اور بولا، میرے پاس فضول گھومنے پھرنے کا وقت نہیں ہے، تمہیں جانا ہے تو ڈرائیور کے ساتھ چلی جانا۔ مجھے اس کے ساتھ جانا تھا، اکیلے نہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، سب پوچھیں گے کہ آپ کہاں ہیں؟ وہ بے پرواہی سے بولا، لوگوں کے سوالوں کا جواب دینا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے دن میں نے بہن کو فون کر کے بہانہ بنا دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ فون بند ہوتے ہی میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ مجھے معلوم تھا کہ میری بہن میری آواز سے ہی سب سمجھ گئی ہوگی، مگر اس نے کچھ نہیں پوچھا۔ چند دن بعد میری سالگرہ تھی، شادی کے بعد پہلی سالگرہ۔ صبح اٹھتے ہی دل میں عجیب سی خوشی تھی۔ میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، بس دل ہی دل میں انتظار کرتی رہی کہ شاید اسے یاد ہو۔ پورا دن گزر گیا، شام ہو گئی، رات بھی ہو گئی۔ وہ معمول کے مطابق گھر آیا، کھانا کھایا اور لیپ ٹاپ کھول کر اپنے کام میں لگ گیا۔ میں کئی بار چاہتی تھی کہ خود ہی بتا دوں، مگر پھر دل نے کہا، اگر اسے خود یاد نہ ہو تو بتانے کا کیا فائدہ ہے۔ رات تقریباً 11 بجے میرا فون بجنے لگا۔ امی، بہنیں، سہیلیاں سب مبارک دے رہی تھی۔ وہ اسی وقت میری طرف دیکھنے لگا۔ فون بند ہوا تو اس نے پوچھا، آج کیا خاص بات ہے؟ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ آج میری سالگرہ ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، اوہ اچھا، ہیپی برتھ ڈے۔ اس کے بعد دوبارہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں کمرے سے باہر نکل آئی، صحن میں کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ بچپن میں میری ہر سالگرہ پر ابا میرے لیے چھوٹا سا کیک ضرور لاتے تھے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ آج اس بڑے گھر میں سب کچھ تھا، مگر وہ چھوٹی سی خوشی کہیں نہیں تھی۔ اگلے ہفتے مجھے تیز بخار ہو گیا، صبح اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، مگر گھر کا کام بھی تو کرنا تھا۔ بڑی مشکل سے ناشتہ بنایا۔ وہ تیار ہو کر آیا تو شاید پہلی بار اس نے میرے چہرے کی زردی دیکھی۔ اس نے صرف اتنا پوچھا، طبیعت ٹھیک نہیں؟ میں نے دھیرے سے کہا، بخار ہے۔ وہ بولا، دوائی کھا لینا، اور آفس چلا گیا۔ میرے پاس دوائی بھی نہیں تھی۔ میں نے سوچا شاید راستے سے لیتا آئے گا، مگر شام تک وہ خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ شاید اسے یاد ہی نہیں رہا تھا۔ رات کو بخار اور بڑھ گیا۔ میں پانی کی بوتل لینے اٹھی تو چکر آ گیا اور میں دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر بعد خود کو سنبھالا اور دوبارہ بستر پر آ گئی۔ 2 دن بعد طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو میں نے صحن میں رکھے گملوں کو پانی دینا شروع کیا۔ مجھے پودے بہت پسند تھے، ان سے باتیں کرنا، ان کے نئے پتے دیکھنا مجھے سکون دیتا تھا۔ میں ایک سوکھے ہوئے پودے کے پاس بیٹھی مٹی نرم کر رہی تھی کہ وہ آفس سے واپس آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، تمہارے پاس اور کوئی کام نہیں ہوتا؟ ہر وقت انہی پودوں کے ساتھ لگی رہتی ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا، ان میں نئے پتے آ رہے ہیں، اچھا لگتا ہے۔ اس نے بے دلی سے کندھے اچکائے اور اندر چلا گیا۔ میں کافی دیر تک اسی گملے کے پاس بیٹھی رہی۔ میری نظر اس ننھے سے سبز پتے پر تھی جو سوکھی ٹہنی کے بیچ سے نکل رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا شاید میری امید بھی اسی پتے جیسی ہے، بار بار سوکھتی ہے مگر پھر بھی مرنے کا نام نہیں لیتی۔ اسی شام اچانک دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک پولیس والا کھڑا تھا۔ میرے ہاتھ بے اختیار کانپ گئے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، کیا یہ خالد صاحب کا گھر ہے؟ جی۔ میرے جی کہتے ہی اس نے کہا، انہیں کہیے کل صبح 9 بجے تھانے ضرور آئیں، ایک ضروری معاملے میں ان سے بات کرنی ہے۔
یہ کہہ کر وہ چلا گیا، مگر میرے دل میں ایک ایسا خوف چھوڑ گیا جس کی وجہ سے مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس رات میں نے پہلی بار اپنے شوہر کی آنکھوں میں ایسا غصہ دیکھا تھا جس نے میرے دل میں خوف بٹھا دیا تھا۔ بات صرف اتنی سی تھی کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر آپ مجھ سے خوش نہیں ہیں تو کم از کم مجھے وجہ ہی بتا دیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر اچانک میرے قریب آ کر دھیمی مگر سخت آواز میں بولے، آج کے بعد اگر تم نے میرے بارے میں کسی سے ایک لفظ بھی کہا یا یہ گھر چھوڑنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میرے پورے جسم میں جیسے سنسنی دوڑ گئی تھی۔ میں نے کبھی ان کے لہجے میں اتنی سختی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ کمرے سے نکل گئے، مگر ان کے الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہے۔ پوری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ میں بستر پر بیٹھی سوچتی رہی کہ آخر میری غلطی کیا ہے۔ میں نے اس رشتوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر شاید کچھ رشتے صرف ایک انسان کے صبر سے نہیں بچتے۔ اگلی صبح وہ ہمیشہ کی طرح آفس چلے گئے۔ میں کافی دیر تک صوفے پر بیٹھی رہی، کبھی اپنے کمرے کو دیکھتی، کبھی دیواروں کو۔ اس گھر میں میری کتنی امیدیں بسی ہوئی تھیں، مگر اب انہیں دیواروں سے مجھے خوف آنے لگا تھا۔ آخر کار میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ میں نے کوئی زیور نہیں اٹھایا، کوئی کپڑا نہیں رکھا، صرف اپنا شناختی کارڈ، موبائل اور پرس میں پڑے چند ہزار روپے لیے دروازہ بند کیا اور خاموشی سے باہر نکل آئی۔ شام ڈھل رہی تھی، میں سڑک کنارے کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کہاں جانا ہے، بس اتنا جانتی تھی کہ اب واپس اس گھر میں نہیں جا سکتی۔ میں بس اسٹینڈ کی طرف چلتی جا رہی تھی کہ اچانک ایک سیاہ رنگ کی بڑی گاڑی میرے قریب آ کر رکی۔ شیشہ نیچے ہوا تو ایک نوجوان نے نہایت نرم لہجے میں کہا، بہن آپ خیریت سے ہیں؟ میں نے پہلے کوئی جواب نہیں دیا۔ آج کے زمانے میں کسی پر بھروسہ کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ دوبارہ بولا، اگر آپ کو میری بات بری لگے تو معاف کیجیے گا، لیکن آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں اس کے لہجے میں ایسی سنجیدگی تھی کہ میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے مختصر الفاظ میں اپنی حالت بتا دی۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، پھر بولا، اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ چل سکتی ہیں۔ ہماری ایک فلاحی تنظیم ہے جہاں بے سہارا خواتین کو محفوظ جگہ، قانونی رہنمائی اور مدد دی جاتی ہے۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں تو میں ابھی پولیس یا کسی خاتون افسر کو بھی بلا سکتا ہوں۔ فیصلہ آپ کا ہوگا۔ میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا۔ تقریباً 20 منٹ بعد گاڑی ایک بڑے سے گھر کے سامنے رکی۔ میں اندر داخل ہوئی تو ڈر گئی۔ حال میں کہیں نوجوان مرد موجود تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے لگا شاید مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ شاید اس نوجوان نے میرے چہرے کا خوف پڑھ لیا تھا۔ اس نے فوراً کہا، ایک منٹ، گھبرائیے مت۔ اتنے میں ایک باوقار عمر رسیدہ خاتون اندر آئیں۔ ان کے چہرے پر شفقت تھی۔ وہ میرے قریب آ کر بولی، بیٹی ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ سب ہماری تنظیم کے رضاکار ہیں۔ یہاں ہر آنے والی عورت ہماری بہن اور بیٹی ہوتی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے دل کا بوجھ جیسے ہلکا ہو گیا۔ میں بے اختیار رو پڑی۔ اس خاتون نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، آج سے تم اکیلی نہیں ہو، پہلے آرام کرو، پھر ہم تمہاری حفاظت اور آئندہ کے بارے میں مل کر فیصلہ کریں گے۔ کئی دن بعد مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ کوئی میری بات سننا چاہتا ہے بغیر مجھے قصوروار ٹھہرائے۔ میں نے اس رات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے ایک محفوظ دروازے تک پہنچا دیا۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ ظلم سہتے رہنا صبر نہیں ہوتا اور نہ ہی خاموش رہنا ہر مسئلے کا حل ہے۔ بعض اوقات ایک قدم ہمت کا انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ میرے شوہر کو ان لوگوں نے سزا دلوائی تھی کیونکہ وہ مجھے ٹارچر کر کے رکھتا تھا۔
اور آخر میں مجھے مارنے کی دھمکی بھی دی تھی۔ اسے قید ہو گئی تھی اور میں اسی تنظیم کا حصہ بن کر رہنے لگی۔ اب میرے ماں باپ کو بھی پتہ چل چکا ہے، مگر وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی دوسری شادی نہیں کروں گی۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔